السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ایک اچھی فارن پالیسی کسی بھی ملک کی خوشحالی کی دلیل تصور کی جاتی ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ اس جنگ کے عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، فارن افیئرز کے ماہر ہیں، سابق سفیر ہیں، آپ فرانس میں سفارتکار رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، جناب غالب اقبال صاحب۔ سر خوش آمدید، آپ نے ہمیں وقت دیا، شکریہ۔ میں آپ کے وقت دینے کا بہت ممنون ہوں۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ غالب اور اقبال بہت شاعرانہ نام ہے سر، کیا بتائیں گے آپ؟ غالب میرا نام ہے اور اقبال میرے والد صاحب کا نام ہے، تو وہ دونوں مل کر ایک اس طریقے کا نام بن گیا کہ جو تھوڑا یونیک ہو جاتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، پائلٹ بننا چاہتے تھے، وہاں پھر گئے، ٹریننگ ہوئی، لیکن فلائنگ سے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ میں میڈیکلی فلائنگ کے لیے فٹ نہیں تھا، کیونکہ تھوڑی آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جہاز میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو پھر میں پاکستان نیوی میں چلا گیا، اور پھر نیوی میں جا کے وہاں جہازوں پہ بھی، سب مرینز پہ بھی، ہر جگہ کام کیا۔ وہاں پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر میں نے سول سروسز کے لیے اپلائی کر دیا، اور پھر وہاں سے آ کے ٹرانسفر کر کے اپنے آپ کو سول سروس میں لائے، اور 83 میں پھر فارن سروس شروع کر دی میں نے۔ سر کسی بھی ملک کے امن اور تجارتی استحکام میں اس ملک کے سفیر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، اس میں صرف ایک ہی یا دو چیزوں کو نہیں روکا جاتا، اس میں بے شمار اسپیکٹس ہوتی ہیں جن کو کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تجارت آج کل چونکہ اکنامک ڈپلومیسی کا دور ہے، تو اس لیے تجارت جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ اہم چیز سمجھی جاتی ہے، کیونکہ حکومتوں کے تعلقات جو ہیں اب وہ بجائے اس کے کہ آپ سیاسی لیول کے اوپر آپ تعلقات رکھیں، اب زیادہ تر تعلقات جو ہیں وہ اکنامک ریلیشن شپ کی بنیاد کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہمارے سفارتکار جو ہیں، کیونکہ 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں یہ زیادہ تر ہم سیاسی قسم کی سفارتکاری ہوتی تھی، تو اب اس کو اکنامک معاشی سفارتکاری کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے، اور جو کہ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو سوئچ کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید پاکستان میں ترقی کی وہ منازل ہم طے نہیں کر پائے جو کہ کرنی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ آپ سر فرانس میں پاکستان کے سفیر رہے، اس وقت پاکستان اور فرانس کے تجارتی تعلقات کیسے تھے؟ تجارتی تعلقات جی بہت اچھے ہیں پاکستان اور فرانس کے، لیکن ایک چیز آپ مد نظر رکھیں کہ بھارت نے اس وقت رافیل ایئر کرافٹ کے لیے فرانس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے فرانس ایک لیول تک تو آپ کے ساتھ آگے چلنے کو تیار تھا، لیکن اس سے آگے نہیں چلتا تھا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کہیں خراب نہ ہو جائے۔ سو لمیٹڈ، جس کو میں کہوں گا $1.5 بلین کی جو ٹریڈ تھی، اس سے کہیں بڑھ کے ہم لوگ کم از کم $5 بلین تو آپ ایک سال میں اس کو تبدیل کر سکتے تھے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو GSP+ کا سٹیٹس دیا ہوا ہے یورپین یونین نے، تو اس کے لیے بہتر یہی تھا، اور یہ سجیسٹ بھی کیا حکومت وقت کو اس وقت، کہ آپ یہاں 2-3 ویئر ہاؤسز رکھ لیں، اور اس کو جو لوکل کمپنیز کے حوالے سے جو کہ بینک کرپٹڈ ہیں ان کو آپ کر کے لوکل کمپنیز کے آپ ویئر ہاؤسز لیں، اپنا جو سامان ہے آپ کا EU میں GSP+ کے تحت جو آپ کو اجازت ہے وہ لا کے یہاں ویئر ہاؤسز میں رکھیں، تاکہ آپ کے جو بائرز ہیں ان کو بجائے پاکستان جانے کے یا دبئی جانے کے یا کسی اور جگہ پہ جانے کے، وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے آئیں، اپنا سامان لیں، اور یورپ کے اندر ہی رہیں گے، اسی کانٹیننٹ میں ہیں، اور وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہماری ٹریڈ بڑھ جائے گی۔ تو وہ تعلقات تو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارے، لیکن چونکہ ایک وہ بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا اپنے لیے محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آرڈر بہت بڑا ہے ان کے لیے۔ سر آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ کار ہیں، آپ کے پاس زیادہ تجربہ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی موجودہ فارن پالیسی ہے یہ کیسی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔
پاکستان کی موجودہ فورن پالیسی جو ہے، اس کو آپ کبھی بھی کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ماپ سکیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ایوالو کر رہی ہوتی ہے، فورن پالیسی آپ کی ایوالو کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سیکورٹی پالیسی بنانی ہے، الیکٹریسٹی کی بنانی ہے، انرجی کی بنانی ہے، وہ ایوالو نہیں ہوتی، وہ تو آپ باقاعدہ ایبسٹریکٹ میں نہیں ہوتی، وہ بڑی ڈیفائنڈ ہوتی ہے۔ فورن پالیسی جو ہے یہ کچھ ایبسٹریکٹ میں ہوتی ہے اور ایوالو بھی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کو ہر طرف سے دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو فورن پالیسی ہے، چند ایک ڈیفینیٹلی شارٹ کمنگز بھی ہیں، لیکن بہت عرصے کے بعد نظر آنا شروع ہوا ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے بہتری کی طرف قدرے آزادانہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے موڈ میں، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ تو آزادانہ فورن پالیسی کی وجہ سے اس کا صرف اثر آپ کی سفارتکاری پہ نہیں پڑتا، اس کا اثر آپ کے ملک کے جو شہری ہوتے ہیں ان کی سوچ پر بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ ایک مختلف طریقے سے سوچ کے، انٹلیکچوئلز اور طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ تو سفارتکاری اس حد تک اہم چیز ہے، اہم جز ہے کسی بھی ملک کا، کہ اس کو ہم لوگوں کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور آپ کے سوال کا اگر جواب ہے تو میں کہوں گا کہ اس وقت پہلے کی نسبتاً بہتر ہے۔ سر، حال ہی میں روس نے یوکرین پر دھاوا بول دیا، اس کی اصل حقائق کیا ہے سر؟ میرے خیال میں یہ جملہ کہنا کہ دھاوا بول دیا ہے شاید یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کی جو کوششیں جاری تھیں، جس کے اوپر امریکہ کی، نیٹو ممالک کی، روس کی، سب کی پہلے ملاقاتیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، لکھے گئے، سائن کیے گئے۔ کچھ جگہوں پہ انہوں نے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کیا، کچھ جگہوں پہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ خود سوچیں نا کہ روس جیسا ملک ہے، اور اگر یہی روس جا کے کرتا اور جا کے کینیڈا اور میکسیکو کے بارڈر کے اوپر وہ ایسا میزائل سسٹم فٹ کر دیتا جس کی وجہ سے کہ امریکہ کی جو اہم تنصیبات ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی، تو کیا امریکہ اس چیز کی اجازت دیتا؟ نہیں دیتا۔ کبھی نہ دیتا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے بارڈر پہ اگر کوئی آ کے ایسے ڈیڈلی ویپنز لگا دے وہاں، تو کیا پاکستان اس کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا۔ کبھی نہیں۔ یہ ان کی اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی تھی، اور یہ کمپرومائز ہونے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ یہ ساری دنیا میں جس طریقے سے اس وقت حالات چل رہے ہیں، یوکرین اور روس کے درمیان جو ہے، آف کورس 23 برسوں کے علاوہ یوکرین ہمیشہ جو ہے وہ روسی کا حصہ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں ممالک کو اول ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ بیٹھ کے سفارتکاری کے تحت دونوں تعلقات اپنے بہتر کرتے اور اس کی وجہ سے دیکھتے کہ کیسے اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے۔ سر، روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں انتہائی اہم گفتگو ہے، چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتہائی اہم یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنگ ہے، کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اس کی پیش رفت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جی یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گی، جب تک کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس وقت، اور اس میں ایک پلیئر تو نہیں ہے، 2 پلیئرز بھی نہیں ہیں، اس میں بے شمار پلیئرز ہیں، جب تک کہ کوئی ایسا ریکلیس ڈیسیژن نہ کوئی لے لے کہ جس کی وجہ سے حالات خراب ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس وقت تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ لیول پہ ہوگی، اور روس جو ہے جو بھی علاقہ ہے اپنا وہ جس کو اپنے زیر تسلط لانا چاہتا ہے،
اس کے بعد غالباً وہاں سے وہ واپس چلا جائے گا، اور حالات جو ہیں وہ پھر مختلف طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس یوکرین میں اپنی پسند کی کوئی حکومت انسٹال کرے، یا لوگ جو ہیں وہاں چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تحت اگر یہی یونائٹڈ نیشنز نے ایکشنز لینے تھے تو کشمیر کے ساتھ جب ہو رہا تھا 5 اگست کو، تو یونائٹڈ نیشنز کہاں تھا؟ یونائٹڈ نیشنز اس وقت کہاں تھا کہ جب فلسطین میں مسائل ہو رہے ہوتے ہیں؟ دنیا اس وقت کہاں تھی کہ جہاں پوری دنیا میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے اوپر آپ نے سیکورٹی کاؤنسل بھی منگوا لی، آپ نے UN جنرل اسمبلی سیشن کو بھی بلوا لیا، اور عرصہ دراز کے بعد انہوں نے یہ بلوایا تاکہ اس پہ ووٹنگ ہو سکے۔ تو میرے خیال میں ایک منافقت کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت صاف نظر آتا ہے ویسٹ کی طرف، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اس چیز کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے جنگ و جدل کے۔ روس اور یوکرین کی حالیہ جو کشیدگی ہے، اس کے دوران وزیراعظم عمران خان نے روس کا دورہ کیا، اس پر خاصی تنقید بھی ہوئی۔ ایک ماہر ہونے کے ناطے آپ اس پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ تنقید کیوں ہوئی؟ تنقید کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ مجھے تو اس پہ بالکل سمجھے، ایک وزٹ ہے جو آلریڈی آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے، اور جس کے اوپر آپ کس لیے ہم نہ جائیں؟ کیا وہی غلطی جو پہلے ہو چکی ہے اب دوبارہ اس کو دہرائیں؟ کیا آپ نے اپنے تعلقات اپنے انٹرسٹ کے، اپنے مفادات کے تحت کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے فیصلے جو ہیں پاکستان کے مفادات میں کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ آج بھی دیکھیں گے، آج سے آپ سال بعد بھی دیکھیں گے، آج سے 10 سال بعد بھی آپ دیکھیں گے، تو میرے خیال میں یہ جو دورہ تھا یہ پاکستان کے مفادات سے کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا، یہ پاکستان کے مفاد میں ہی تھا، اور اس لیے اس میں کوئی تنقید کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال کافی میڈیا میں بھی دیکھا، اخبارات میں بھی دیکھا، الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیکھا، اس کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے پہلے تو پوسٹ کولڈ وار ایرا کا مائنڈ سیٹ تھا، اس کے بعد چونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں USSR نے آ کے جب انویژن کی تھی، پھر مجاہدین آئے، پھر جنگ و جدل شروع ہوئی، اور تب سے ابھی تک حالات سیٹل نہیں ہو سکے، تو ایک آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا ہوا ہے USSR کے حوالے سے، اور جس کو کہ پھر ہالی ووڈ نے اس کو اس طریقے سے دنیا میں پیش کیا ہے کہ تمام جو غلط چیزیں ہیں وہ شاید وہیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ذہنی طور پہ تبدیلی آتے آتے وقت لگتا ہے۔ لیکن فیصلہ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے بالکل درست فیصلہ کیا، اور یہ بہت ٹائملی وزٹ ہوا ہے۔ اس کے اثرات اچھے ہوں گے؟ اس کے جو آپ کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے اس کے اثرات اگر فوری طور پہ بھی نہیں آتے تو دور دراز نتائج ضرور نکلتے ہیں اس کے۔ تو اس میں مجھے کوئی ایسی نیگیٹو چیز نظر نہیں آتی کہ جو پاکستان کے خلاف جا رہی ہو۔ یس، ایک آپ چیز ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے آپ کو سکویز کرنے کی کوشش کرے گا، FATF کے ذریعے آپ کو سکویز کریں گے، آپ کو IMF کے ذریعے کریں گے، آپ کو ورلڈ بینک کے ذریعے کریں گے، وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ دورہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی سکویز نہیں کر رہے آپ کو؟ تب بھی کر رہے ہیں۔ FATF نے آپ کو کیا کیا؟ آپ نے ساری چیزیں ان کے کر لی، اس سے بڑی بڑی جو ہے چیزیں اس کے اوپر ابھی پچھلے دنوں نیشنل بینک کے اوپر $20 بلین کا انہوں نے فائن کیا۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی ایسی آئیں گی، لیکن آپ نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو سیکیور بھی رکھ سکتے ہیں، اور اپنے جو انٹرسٹ ہے، مفادات ہے، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا مختلف بین الاقوامی سطح پر عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، لیکن اس پہ بھی بہت تنقید ہوئی، کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی بہت سارے جو تنقید کرنے والے ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ مسئلہ باتوں سے حل ہونے والا نہیں، اس کے لیے ہمیں عملی طور پر میدان میں اترنا ہوگا۔ ایک ماہر ہونے کے ناطے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں، میری جو ذاتی رائے ہے تو وہ تو غالباً مختلف ہوگی جو اس وقت پاکستان میں سوچ ہے، لیکن آپ کے ساتھ میرے خیال میں آپ مجھ سے میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہوا بہت بڑی زیادتی ہوئی، لیکن کیا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے موو کروایا لوگوں کو؟
کیا دنیا کی جو پاورز ہیں ان کو باور کرا سکے ہم لوگ صحیح طریقے سے کہ جی کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ 5 اگست کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں کو باہر بھیجتے، کشمیریوں کے ڈیلیگیشنز آپ باہر بھیجتے تاکہ وہ دنیا کو جا کے بتائے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک حد تک تو صحیح ہے کہ آپ اپنے دفتر سے بیٹھ کے ٹیلی فونک ڈپلومیسی کے ذریعے آپ کشمیر کے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کو ان کو مدد کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان کرتا بھی ہے، ان کی سیاسی اور سفارتی لیول پہ ہر قسم کی اخلاقی لیول پہ مدد کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے تھوڑا بڑھ کر ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سچویشن آہستہ آہستہ اس ریجن میں بالخصوص نئے اتحاد بڑھ رہے ہیں، اور یہ نئے اتحاد جو ہے یہ آنے والے دنوں کو میں ہی آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ جو اتحاد بنے یہ ریجن کے لیے بہتر ہیں یا خراب تھے۔ میرے حساب سے یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں یہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو شاید نظر آئے گا کہ جی کموشن سی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس میں بہت فرق پڑ جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس ریجن کو اگر آپس میں ٹریڈ کر کے بھی اپنا گزارا کرے تو بہت پیسہ ہے یہاں۔ سر، جو حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی وہ بیوروکریسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی میں بہتری کی گنجائش ہے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ اس کو کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے؟ جی بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت سفارتکاری میں اپنا بیوروکریسی میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ان لوگوں کی ٹریننگ جو ہے مختلف طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بجائے میرٹ بیسڈ آپ کو ایپٹیچیوڈ بیسڈ ہم لوگوں نے آپ کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے۔ اب ایک شخص ہے جو سفارتکاری کے لیے فورن آفس میں آتا ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سفارتکاری میں، تو اس کو آپ نے وہاں کیوں بھیج دیا؟ ایک شخص ہے جو غالباً پولیس سروس میں زیادہ بہتر آ سکتا ہے، تو اس کو آپ پولیس میں بھیج دیں۔ جو کسٹمز میں ریونیو کلیکشن کے لیے بہتر ہے ان کو آپ وہاں بھیج دیں، جو ٹریڈ کے لیے بہتر ہیں آپ ان کو وہاں بھیج دیں۔ جب تک آپ ایپٹیچیوڈ بیسڈ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی میرے خیال میں بہت مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ تو ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن آپ کی اپنی سوچ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ تو آپ کا ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے ملک کے لیے آگے چلنا ہے۔ تو بیوروکریسی میں اس وقت بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا فرانس جو ہے وہ یوکرین کو ہتھیار اور اس طرح کی مدد فراہم کر سکتا ہے روس کے خلاف؟ وہ تو سبھی کر سکتے ہیں جی، یورپین یونین ساری کر سکتی ہے، دنیا کے جس ملک کی خواہش ہے وہ اس کو کر سکتی ہے، لیکن اگر یہی قانون لاگو ہوتا ہے تو پھر تو دنیا کو اس وقت کشمیریوں کو بھی اسلحہ دینا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں، اپنی جنگ آزادی کے لیے حصہ لیں اس میں، تاکہ جو وہاں قابض افواج ہیں ان کو ہٹایا جائے وہاں۔ یہاں تو حالات ہی مختلف ہیں، یہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہے جو کہ کشمیر میں ہے، تو وہاں زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، لیکن فرانس ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ وہ بھی دے سکتا ہے، دوسرے یورپین ممالک بھی دے سکتے ہیں اسلحہ ان کو۔ سر، جرمنی اور فرانس یورپ میں امن کی امید کی آخری کرن تصور کیا جاتے ہیں، حالیہ جنگ میں کیا فرانس اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ متاثر ہوتے تو نہیں نظر آتے وہ یورپین یونین میں۔ میرے خیال میں اگر روس یہ غلطی کرے گا تو فلک شگاف غلطی ہوگی، کیونکہ ان کو یورپ میں یا نیٹو یا یورپین یونین کے جو ممالک ہیں اس میں کسی کے اوپر بھی ان کو وہاں حملہ کرنے کی یا اس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کی تو پھر تو حالات خراب ہو سکتے ہیں نا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کوئی اس قسم کا آپ نے فیصلہ کر لیا جس کے اندر نظر آتا ہے کہ جی یہ صحیح نہیں تھا، تو پھر تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ روس کو بھی پتہ ہے، یورپین یونین کو بھی پتہ ہے، نیٹو کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک ہماری لال جو لکیر کھینچی ہوئی ہے وہ کس حد تک ہے، وہ وہاں تک رہیں گے دونوں، نہ یہ آگے بڑھیں گے نہ وہ آگے بڑھیں گے۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں نازی ازم پر پابندی ہے، روس نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو ہے دوبارہ ان کے اندر نیو نازی ازم جو ہے وہ ابھر رہی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا، اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ اس میں
آپ کو تقریباً 3 4 5 سال سے تو تھوڑی بہت تو چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ یہ چیزیں ہیں وہاں، یہ جو تحریک ہے وہاں جنم لے رہی ہے اور اس میں کافی لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس کا لیول وہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے حالات یہاں تک پہنچے ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو میرے خیال میں یہ ایک وجہ آپ ایز این آرگومنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا بھر میں ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن آج کل تو مطلب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا اعتبار بھی نہیں رہا، کیونکہ خبروں کو جس طرح توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے اور جو چیز ہوتی نہیں ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جو چیز بالکل سرے سے موجود نہیں تھی اس کو وہاں بنا دیا جاتا ہے۔ سو آپ کی جو لیول آف انفارمیشن ہے اس کی ایکوریسی جو ہے وہ اس وقت اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ غالب اقبال صاحب، آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہم نے غالب اقبال صاحب سے بہت اہم ٹاپک پر گفتگو کی، ہم نے فارن پالیسی پر بات کی، اسی طرح پاکستان کے جو موجودہ فارن پالیسی ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور یوکرین اور روس کے جو درمیان جنگ تھی اس پر بھی بات کی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔